بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور میں جب ٹھنڈ پڑتی تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ مجھے ویسے ہی سردی زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہم کراچی سے لاہور شفٹ ہوئے اور کراچی میں اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی تھی۔ لاہور کی سردی تو بہت ہی زیادہ جسم میں چبھنے والی تھی۔ یہ دسمبر کی ایسی ہی ایک سرد رات کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا اور جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی، جس سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام امجد ہے اور میری عمر 28 سال ہے۔ میں لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہوں۔ میں بہت کم عمر تھا جب میری ماں بیوہ ہو گئی۔ میری ماں نے میری تعلیم کے لیے بہت جدوجہد کی اور مجھے اس مقام تک پہنچا دیا کہ میری کمائی سے ہماری 2 وقت کی روٹی اور گھر کا خرچہ چلنا آسان ہو گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہم کراچی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ لاہور میں ہمارے کچھ رشتہ دار موجود تھے، جبکہ کراچی میں ہمارا کوئی نہیں تھا۔ ابا وہاں نوکری کے سلسلے میں رہتے تھے۔ جب ابا ہی نہ رہے تو ہم کراچی میں رہ کر کیا کرتے؟ اس لیے 10 سال پہلے ہم کراچی چھوڑ آئے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی اور ترقی کا سفر طے کرتا چلا گیا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو ایک بڑے دفتر میں میری نوکری لگ گئی۔ بہت سالوں کی تنگ دستی کے باعث ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے، لیکن پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے سب بدل کر رکھ دیا۔ میرا دفتر میرے گھر سے کافی دور تھا اور سردیوں میں یہ راستہ طے کرنا مجھے بہت ہی مشکل لگتا۔ میری ماں مجھے روز تاکید کرتی کہ گھر جلدی لوٹ کر آیا کرو۔ لاہور شہر کے حالات کچھ دنوں سے بہتر نہیں تھے، لیکن کام کی زیادتی کی وجہ سے مجھے روزانہ ہی دیر ہونے لگی تھی۔ آج بھی مجھے دفتر سے نکلنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا۔ سال اپنے اختتام پر آ گیا تھا اور ایسے میں ہر سال ہی کام کا لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ دفتر سے نکلتے وقت میں نے جیکٹ پہن کر اوپر سے شال بھی کاندھوں پر ڈال لی اور بائک پر بیٹھ گیا۔ سردی کے موسم میں بائک کا سفر میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ مجھے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا کیونکہ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ میری اماں اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک میں گھر میں داخل نہیں ہو جاتا تھا۔ ابھی میں زیادہ دور نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ہی راستے میں مجھے ایک عورت نظر آئی جو پوری طرح دوپٹے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ میرا بائک روکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ اچانک سامنے آ گئی تھی۔ مجبوراً مجھے بائک کو بریک لگانا پڑا۔ میرے خیال سے شاید وہ 50-60 سال کی کوئی عورت تھی جو مجھے عجیب طرح کے اشارے کر رہی تھی۔ اس کے اشارے مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہے تھے، لیکن اتنی بوڑھی عورت مجھے ایسے اشارے کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میں نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا، لیکن عجیب سی گھبراہٹ کا احساس اب بھی مجھ پر طاری تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر اکثر رات کے وقت الگ قسم کی لڑکیاں موجود ہوتی تھیں۔ آج کل خبروں میں دھندا کرنے والی عورتوں کے حوالے سے بہت کچھ سننے کو مل رہا تھا، اس لیے مجھے رکتے ہوئے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک شریف آدمی تھا اور میرے لیے اس طرح کی لڑکیوں سے بات کرنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن میں یہ سوچ کر رک گیا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی بوڑھی عورت ہے۔ اس کا چہرہ دوپٹے میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس کی جھکی ہوئی کمر مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کوئی لڑکی نہیں ہے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب رکا، وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، میں تمہیں 250 روپے دے دوں گی۔ اتنی رات کو مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی ہے، میں کب تک سردی میں کھڑی رہوں گی؟ میرے ذہن مجھے بار بار اس بات کے لیے مجبور کر رہا تھا کہ مجھے آدھی رات کو اس انجان عورت کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہیے، مگر میں فطرتاً نرم دل تھا اور اس وقت بھی میری یہی عادت میری سوچوں کے آڑے آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور میں خود بھی اپنے گھر کے لیے بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن اگر ایسے میں اس بوڑھی کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا تو مجھے مزید وقت لگ جاتا اور میری ماں میرے لیے پریشان ہوتی۔ میرا فون بھی بند ہو چکا تھا، ورنہ میں اپنی ماں کو فون کر کے ہی اطلاع دے دیتا۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اتنی رات گئے، میں اپنی ماں کی عمر کی عورت کو روڈ پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا اب اس وقت اسے کوئی اور سواری ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے انداز میں اس قدر التجا تھی کہ میرے اندر انکار کرنا ناممکن ہو گیا۔ دھند پوری طرح چھائی ہوئی تھی اور سڑک بھی خالی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں بہت تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ اگر میں موٹر سائیکل پر نہ ہوتا تو شاید میں بھی دوسروں کی طرح اس عورت کو دیکھ نہ پاتا یا دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا، لیکن اب میں رک چکا تھا اور ایسے میں اسے نظر انداز کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے تذبذب میں دیکھ کر وہ اصرار کرنے لگی کہ وہ مجھے پیسے دے دے گی، لیکن اس وقت میں اس کی مدد کر دوں اور اسے اس کے گھر تک پہنچا دوں۔
مجھے پیسوں کا کوئی لالچ نہیں تھا، میں تو بس اس بری عورت کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ میرے پیچھے بیٹھ جائے۔ اس عورت نے مجھے جو پتہ دیا وہ میرے گھر سے بالکل ہی ہٹ کر تھا، اور جس علاقے میں اس کا گھر تھا وہ علاقہ بہت ہی بدنام تھا۔ وہاں زیادہ تر غلط کام کرنے والی عورتیں رہائش پذیر تھیں، لیکن میں مدد کرنے کی حامی بڑھ چکا تھا، اسی لیے اسے اپنے پیچھے بٹھائے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ میرے کندھے کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور میں پوری سپیڈ میں بائک کو بگا رہا تھا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اتنی سردی میں بھی نہ جانے کیوں مجھے پسینہ آ رہا تھا، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں میں ہمدردی کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ مجھے پچھتانا پڑے۔ موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا اور اب ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں ہم دونوں کو بھگا رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ کپڑے پہنا ہوا تھا اس لیے مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن میرے پیچھے بیٹھی عورت بہت ہی پتلے سے کپڑوں میں تھی اور اس نے اپنے جوڑے کا دوپٹہ ہی پوری طرح پھیلا کر اوڑھ رکھا تھا۔ ذرا سا بھیگتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی اور سردی کی وجہ سے مجھ سے چپک رہی تھی۔ اس کا جسم جیسے ہی میری کمر سے لگا مجھے عجیب سا احساس ہوا اور میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب کوئی غیر عورت میرے اس قدر قریب آئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں جلد سے جلد منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد میں اس گھر تک پہنچ گیا جہاں مجھے اس عورت کو اتارنا تھا۔ یہ 20 منٹ میری زندگی کے لیے بہت ہی بھاری ثابت ہوئے تھے۔ طرح طرح کے خیالات اور وسوسوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ عورت بائک سے اتر کر اصرار کرنے لگی کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر چلوں، کیونکہ بوندا باندی تیز ہو کر بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگی تھیں۔ میرے لیے بھی اس وقت بائک چلانا بہت مشکل تھا، لیکن میں اب مزید اس انجان عورت کے گھر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے بہت اصرار کیا، کہنے لگی کہ آپ نے میری اس قدر مدد کی ہے اور مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ آپ اس ٹھنڈی بارش میں سڑک پر خوار ہوتے پھریں۔ پہلے ہی میری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ رات میرے ہی گھر گزار لیں اور جیسے ہی بارش ختم ہوگی آپ چلے جائیے گا۔ اس عورت کی آواز بہت ہی میٹھی اور دلکش تھی اور اس کا انداز بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے بھی یہی ٹھیک لگا کہ میں سڑک پر خوار ہونے کی بجائے کچھ دیر اس کے گھر پر رک جاؤں اور جو بارش میں کچھ کمی ہو جائے تو پھر گھر کے لیے نکلوں، کیونکہ ایسے موسم میں اگر کسی سڑک پر میری بائک خراب ہو جاتی ہے تو یقیناً مجھے صبح تک کوئی سہارا نہ ملتا۔ مجبوراً میں اس عورت کے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ میں اس سے یہ تو پوچھتا کہ گھر میں کوئی مرد ہے بھی یا نہیں، اور اس بات کا خیال مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد آیا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا۔ یہ بہت ٹوٹا پھوٹا سا کچا مکان تھا جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ وہ عورت فوراً ہی پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور اس عورت نے جیسے ہی دوپٹہ اپنے چہرے سے ہٹایا میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت 60 سال کی نہیں تھی بلکہ 40 سے 45 سال کی ایک حسین اور خوبصورت عورت تھی۔ بارش کے پانی سے اس کے پورے کپڑے تر ہو کر جسم کے حصوں سے چپک گئے تھے۔ اسے ابھی بھی سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے کی بجائے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سردی کی یہ رات مجھ پر ایسی باری تھی کہ میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے۔ اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا اسے میں زندگی بھر کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو بارش بھی پوری طرح کم ہوگی اور میں تھکے تھکے قدموں سے اس کے گھر سے باہر نکل پڑا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں دوبارہ اس کے گھر ضرور آؤں گا۔ میں نے بھی اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی لوٹ کر آؤں گا۔ اب میرے لیے اس گھر کو چھوڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے رات کو ہی اپنی ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ بارش کی وجہ سے میں اپنے دفتر کے ایک دوست کے گھر پر رکا ہوا ہوں، اور یہ میری زندگی کا پہلا جھوٹ تھا جو مجھے اپنی ماں سے بولنا پڑا تھا۔ میں اپنی ماں کو کیسے بتاتا کہ میں رات کے اس پہر کہاں کس کے ساتھ ہوں؟ اس عورت سے وعدہ کر کے میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس عورت کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں گونج رہا تھا اور رات کا ایک ایک منظر میری آنکھوں میں سما گیا تھا۔ سوچوں میں ڈوبا میں اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری ماں میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوگی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، بس پہلی دفعہ ان کے بغیر گھر سے باہر رات گزاری ہے، اس لیے مجھے ان کی فکر ہو رہی تھی۔ میری ماں نے محبت سے میرا ماتھا چوما، کہنے لگی کہ بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لے۔ میں بھی پوری رات کا جاگا ہوا تھا، کمرے میں جا کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی۔ اتنے کام کے دنوں میں بھی میری دفتر سے چھٹی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھ میں کام کرنے کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی میرا دل چاہ رہا تھا۔ سارا دن سوتے رہنے کے بعد میں شام کے وقت اٹھا، تب بھی میرے ذہن میں وہی عورت چھائی ہوئی تھی
جس کا نام شمع بیگم تھا۔ میں اماں کے ہاتھ کی بنی روٹی کھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ میرے دوست شاہد کے گھر کی طرف تھا۔ شاہد میرا بہت بہترین دوست تھا، اچھے برے میں وہی میرے کام آتا تھا۔ میں اپنے تمام مسائل بھی اسی کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا۔ میں اپنی ماں کو بالکل بھی پریشان نہیں کرتا تھا، اسی لیے میں اماں کو کبھی کوئی بات نہیں بتاتا۔ شاہد شام کے وقت اتنی سردی میں مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں سردی میں بلا ضرورت بہت ہی کم گھر سے باہر نکلتا تھا۔ میں اور شاہد اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، شاہد کی بیوی ہم دونوں کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میری ماں کی طرح شاہد نے بھی میرے چہرے پر آئی پریشانی کو پڑھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا سب خیر تو ہے نا؟ میں نے شاہد سے کہا کہ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس بہت ہی کم الفاظ ہیں، میں تمہیں شاید پوری طرح اپنے دل کا حال بیان بھی نہ کر پاؤں۔ کل رات میں ایک ایسی عورت کے گھر پر تھا جو جسم فروشی کا کام کرتی ہے۔ میری بات سن کر شاہد کی آنکھیں پھٹی رہ گئی اور وہ حیرت سے مجھ سے کہنے لگا کہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ تیرے جیسے انسان کا ایک فاحشہ عورتوں کے گھر کیا کام؟ میں نے ایک نظر شاہد پہ ڈالی اور اسے کہا کہ وہ اس طرح سے بات نہ کرے۔ شاہد میری بات پر چونک گیا، اس کی آنکھوں میں واضح طور پر ناراضگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے شاہد سے کہا کہ پہلے تو میری بات سن لے اور اس کے بعد ہی کوئی بات کرنا۔ وہ عورت مجھے آدھی رات کو سڑک پر ملی تھی اور بہت مجبوری کے عالم میں اس نے مجھ سے گھر چھوڑنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک جسم فروش ہے۔ میری نظر میں وہ ایک بڑی عمر کی مجبور عورت تھی جو رات کے وقت ایک سنسان سڑک پر اکیلی کھڑی تھی، اور اس کی مدد کرنے کی خاطر ہی میں اسے چھوڑنے کے لیے اس کے گھر تک چلا گیا، لیکن بارش کے شروع ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ اتنا کہہ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ شاہد بے تابی سے کہنے لگا آگے بتاؤ، رک کیوں گئے؟ تم کیسی آدھی رات کو ایک انجان عورت کے گھر جا سکتے ہو؟ اس نے تمہیں بھی تو اپنے جال میں نہیں پھنسا لیا؟ میں نے شاہد کو بتایا کہ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ وہ 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اس عورت نے جب اپنی چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو وہ بے انتہا حسین تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ یہ کرائے کا چھوٹا سا گھر ہے جس میں اس کے علاوہ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں تو اس کے ساتھ یا اس کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی کے بھی ساتھ رات گزار سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے غصے میں اس سے کہا کہ میں تو ہمدردی میں یہاں تک آیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ تم ایک گھٹیا عورت نکلو گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ بابو جی بہت ہی مجبوری میں یہ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں کل سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب تک میں یا میری کوئی بیٹی اپنا جسم نہیں بیچتی ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے میری دونوں بیٹیوں کو بہت زیادہ بخار ہے۔ ہمارے گھر تو کھانے کو روٹی نہیں، میں ان کی دوا کیسے کرتی؟ اس لیے مجبوراً میں اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑک پر جا کر کھڑی ہوگی کہ شاید کوئی گاہک مل جائے، لیکن سردی کی وجہ سے کوئی بھی سڑک پر نہیں رک رہا تھا۔ مایوسی کے عالم میں میں واپس پلٹنے لگی تھی کہ جب مجھے آپ کی موٹر سائیکل آتی نظر آئی تو میں نے بنا سوچے سمجھے ہی آپ کو روک لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے مدد لے کر گھر واپس آ جاؤں گی۔ میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے 250 روپے بھی نہیں تھے، لیکن میں نے اس کے لیے جھوٹ بولا تاکہ آپ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ میں نے سوچا تھا جب میں راستے میں آپ کے قریب ہوں گی تو آپ مجھ سے سودے کی بات کریں گے، لیکن آپ دوسرے مردوں کی طرح نہیں نکلے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ نیک اور شریف آدمی ہیں اور میری مجبوری کا ہرگز بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیں گے، اسی لیے بارش کی وجہ سے میں آپ کو اپنے گھر میں لے آئی۔ لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ کی شرافت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی آپ کو غلط کام کے لیے کہہ رہی ہوں۔ بھوک نے جس طرح ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، مجبور ہو کر میں نے اور میری بیٹیوں نے اپنے جسم بیچ ڈالے ہیں۔ پیٹ کو امیری غریبی کا کیا پتا، اسے تو وقت پر روٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ کیسے وہ اپنی جوان بیٹیوں کا سودا کیا کرتی ہوگی۔ میں نے غصے میں اس عورت سے کہا کہ تم یا تمہاری بیٹیاں کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتی؟ اس طرح اپنی عزت بیچ کر گھر چلانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ عورت ایک تلخ سی مسکراہٹ چہرے پر لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ صاحب، جب خدا خوبصورتی دیتا ہے تو انسان کے لیے کبھی کبھی وہ بہت مصیبت بن جاتی ہے، اور میرا اور میری بیٹیوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ میری دونوں بیٹیاں 15 سال کی تھیں جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرا شوہر ایک معمولی سا مزدور تھا اور ہم شروع سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد نہ کرائے کے لیے پیسے بچے اور نہ ہی کھانے کے لیے روٹی۔ میں عدت میں تھی اور شوہر کے انتقال کو ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ مالک مکان ہمارے گھر آیا۔
اور بہت ہی بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فوراً کرایہ ادا کیا جائے یا گھر خالی کر دیا جائے۔ میری بیٹیوں نے لاکھ اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو کچھ سننے کو راضی ہی نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے آ گئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس وقت میری اپنی عمر صرف 30 سال تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بس ہمیں کچھ مہینوں کی مہلت دے دے، جیسے ہی میری عدت ختم ہوگی میں اس کا کرایہ چکا دوں گی، لیکن میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی اور چھت نہیں ہے۔ مالک مکان انتہائی گھٹیا شخص تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اور میری بیٹیاں بہت مجبور ہیں اور ہم کسی صورت اس کا گھر نہیں چھوڑیں گی، اس لیے اس نے میرے سامنے ایک اور راستہ رکھا اور بہت ہی مجبوری کے عالم میں نے اس غلط راستے کو اپنایا۔ وہ ہر رات ہمارے گھر آتا، صبح تک میرے ساتھ رہتا۔ میں اندر ہی اندر مر گئی تھی لیکن اپنی بیٹیوں کی خاطر مجبوراً مجھے زندگی گزارنی تھی، اسی لیے میں نے مالک مکان سے جان چھڑوانے کے لیے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے کسی دفتر میں تو مجھے نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے مختلف بھٹوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں لاکھ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی لیکن کسی نہ کسی طرح بھٹے والے کو میری خوبصورتی کا پتہ چل جاتا اور اس کے بعد وہ میری زندگی مشکل بنا دیتے۔ میں سب کے لیے ایک بہتی گنگا کی طرح تھی، جس کا دل چاہتا وہ آسانی سے اپنے ہاتھ دھو لیتا۔ جب میں غلط کام کے لیے منع کرتی مجھے کام سے نکال دیا جاتا اور میری ہی کردار کشی کی جاتی۔ میں اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے خودکشی کی کوشش کی اور ایک گاڑی کے آگے آ گئی، لیکن میری قسمت میں موت بھی نہیں لکھی تھی۔ گاڑی کے مالک نے مجھے بچا لیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا تو میں نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ جب تم اپنا سب کچھ گنوا ہی چکی ہو تو پھر اس کے بدلے میں پیسے کیوں نہیں لیتی؟ اس کی بات پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن پھر اس نے مجھے آفر کی کہ اگر میں ایک رات اس کے ساتھ گزاروں گی تو مجھے 5,000 روپے دے گا۔ بھٹے پر پورے مہینے کام کر کے مجھے 5,000 روپے ملتے تھے، اس لیے مجھے یہ آفر بہت ہی اچھی لگی تھی کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک رات میں اس کے ساتھ اس کے بنگلے پر رہی اور واپسی پر اس نے مجھے ایک سڑک پر چھوڑ دیا جہاں کچھ لڑکیاں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ رات 11 کے بعد لاہور کی اکثر سڑکوں پر ایسی ہی لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، گاہک خود ان کی تلاش میں آتے ہیں اور بھاؤ تاؤ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس عورت نے کاندھے سے اپنی قمیض ہٹائی تو میں اس کے جسم پر دانتوں کے نشانات دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، اس دن کے بعد میں نے کبھی نوکری نہیں ڈھونڈی بلکہ ہر رات سڑک پر جا بیٹھتی، کوئی نہ کوئی میری خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتا اور بری طرح نوچتا سوٹتا رہتا، لیکن پیٹ کی خاطر میں سب کچھ برداشت کرتی رہتی۔ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ مجھے گاہک مل جاتا اور جیسے تیسے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو جاتا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سختی ہو گئی تھی۔ پولیس کی ریڈ کے خوف سے نہ ہی گاہک آ رہے تھے اور نہ ہی دوسری لڑکیاں۔ میں بھی آج پورے 15 دن بعد سڑک پر نکلی تھی کیونکہ بھوک ہماری برداشت سے باہر ہو چکی تھی اور میری بیٹیاں بھی بہت بیمار تھیں، لیکن میری قسمت میں آج بھی کوئی گاہک نہیں لکھا تھا اور پھر تم آ گئے۔ اس عورت کی آنکھوں کی نمی اور لہجے کی طرف نے مجھے یقین دلا دیا کہ اس کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ غربت واقعی اس کے گھر کے در و دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے سنتے کب 2 گھنٹے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے خود سے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو آواز دے کر کمرے میں بلایا تو اس کی بیٹیاں میرے سامنے آ گئی۔ ان کا حسن دیکھ کر کچھ دیر تو میری زبان پر تالا لگ گیا۔ وہ عورت بڑی التجا کرنے لگی کہ تم چاہو تو ہم تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے منتخب کر لو، لیکن بدلے میں ہمیں اپنے پیسے دے جاؤ کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں۔ اچانک مجھے اس عورت کے چہرے میں اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا تھا۔ میری ماں بھی بہت جلدی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس ایک بیٹا تھا اور وہی بیٹا اس کا بازو بن گیا تھا۔ لیکن ایک عورت تو 2 بیٹیوں کی ماں تھی اور اس کی بیٹیوں کی خوبصورتی اس وقت فتنہ بن گئی تھی۔ میں نے اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا آپ میری ماں کی جگہ ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام کروں گا۔ آپ کی دونوں بیٹیاں بھی عمر میں بہت چھوٹی ہیں اور میری بہنوں کی جگہ ہے۔ میں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا کہ میں 1-2 دن میں ہی آپ کے راشن پانی کا انتظام کر دوں گا، لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی خود اور اپنی بیٹیوں کو جسم فروشی کے کام پر نہیں لگائیں گی۔ میری بات سن کر وہ عورت زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی کہ بابو جی، کون سی عورت خوشی سے اپنا جسم بیچتی ہے؟ ہمیں اس کام پر مجبور کرنے کے لیے اس معاشرے کے بے حس مرد ہیں۔ اس وقت لاہور کی سڑکوں پر رات کے وقت ایسی بہت سی مجبور عورتیں کھڑی ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے حالات سے بے بس ہوتی ہیں۔ جب مرد ہمیں سیدھی طرح کمانے کا موقع نہیں دیتے تو ہم غلط راستوں کا انتخاب کر بیٹھتی ہیں۔ ساری رات وہ عورت میرے قدموں میں بیٹھی روتی رہی
اور اپنی بربادی کی داستان سناتی رہی۔ صبح کے وقت جب میں اس کے گھر سے نکلا تو میرے دل پر بہت بوجھ تھا۔ میں نے آج تک ایسی عورتوں کے خلاف بڑی تقریریں جاری تھیں اور اکثر ہی میں انہیں بہت برا بھلا کہتا تھا کہ کس طرح وہ شہر کا ماحول خراب کر رہی ہیں، لیکن انہیں اس حد تک لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے جیسا کوئی مرد ہی ہے۔ وہ عورت، اس کی بیٹیاں میری منتظر ہیں کہ میں راشن لے کر ان کے گھر آؤں گا اور انہیں ذلت کی زندگی سے نجات دلاؤں گا، لیکن فی الحال میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اسی لیے میں تیرے گھر آیا ہوں تاکہ کچھ پیسے ادھار لے سکوں۔ میں نے شاہد کو رات کا سارا قصہ سنایا، جسے سن کر شاہد خاموش ہو گیا۔ وہ بھی اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو درد کل رات کو میں نے محسوس کیا تھا۔ شاہد نے میرے ساتھ مل کر کچھ راشن خریدا اور میرے ساتھ ہی ان کے گھر لے جا کر انہیں پہنچا دیا۔ وہ ماں بیٹیاں بہت ہی زیادہ خوش ہو گئیں، مجھے اور شاہد کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ دل میں ایک سکون لیے ہم دونوں واپس پلٹ آئے تھے، لیکن ساتھ یہ سوچ بھی میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میں نے ابھی اس شہر کے ایک گھر کو بچایا ہے، لیکن نہ جانے اس شہر میں اور ایسے کتنے گھر ہیں جہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی عزت کو لاہور شہر کی سڑکوں پر فروخت کرنے کے لیے آدھی رات کو نکل آتی ہیں۔ کیا میں نے اس مجبور عورت اور اس کی بیٹیوں کی مدد کر کے اچھا کیا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ نہ بہت زیادہ خیال رکھا کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔